ناظرین یہ بھی درایت اپنے اندر رکھتی ہے یہ چیز بھی۔ تو ناظرین اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے، حالانکہ وہ مشہور ہے، لیکن کیا وہ ویلڈ ہے، اتھینٹک ہے؟ اس پہ تو سبھی علماء کا اس پہ اتفاق ہے، محدثین کرام کا، کہ یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی حدیث آئے تو اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو۔ اذا جاءکم حدیث من احادیثی فاعرضوہ علی الکتاب یا علی کتاب اللہ، میری حدیث میں کوئی حدیث جب تمہارے پاس آئے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو۔ یعنی دیکھو یہ کتاب اللہ کے مطابق ہے، اگر اس کے مطابق ہے تو لے لو، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ تو اس حدیث کو حدیث عرض کہتے ہیں، حدیث عرض۔ سچی بات تو یہ کہ محدثین اس حدیث کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ سب فیبریکیٹڈ حدیث ہے۔ یہاں بھی درایت کام کر رہی ہے۔ درایت یہ ہے کہ اگر اس کی چھٹی دے دی جائے تو ہر بندے نے ایک ایک حدیث کو اپنے فہم کے مطابق قرآن مجید پہ پیش کرنا ہے اور کہنا ہے نہیں یہ حدیث قرآن کے مطابق نہیں ہے، لہذا چھوڑ دو۔ ناظرین اب جہاں پر صرف اقیم الصلاح کے لفظ آتے ہیں، نماز قائم کرو، اب نماز قائم کرنا کیا ہے؟ حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ اسی حدیث کو ہم لے لیں اور قرآن مجید پہ پیش کریں تو قرآن میں صرف اتنا کہہ رہے نماز قائم کرو۔ یہ جو سارا اٹھ کھڑا ہونا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، یہ تو اس اقیم الصلاح کے مطابق نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور صرف اقیم الصلاح کو لیا جائے گا۔ اور پھر اقیم الصلاح کا معنی کیا کیا جائے گا؟ ناظرین یہ اپنی اپنی عقل کے فیصلے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب معنی مفہوم لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ سب اس غلط اصول کی وجہ سے، فیبریکیٹڈ حدیث کی وجہ سے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کی طرح منسوب کی گئی ہے، ورنہ یہ حدیث نہیں ہوتی، فیبریکیٹڈ بات ہے۔ تو یہ فیبریکیشن کی وجہ سے اگر ہم قرآن مجید کو ہر حدیث طرح اس طرح پیش کریں تو آپ سوچیں نا کتنی احادیث رخصت ہوتی ہیں، نہ ہم صحیح نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ صحیح حج کر سکتے ہیں، نہ صحیح قربانی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے حسبنا کتاب اللہ، ایک نعرہ ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب بس کافی ہے، لیکن یہ نعرہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ کہاں سے لیا گیا ہے؟ ہم اگر نیریشنز کو دیکھیں تو وہ تو کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں تو نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو آپ دیکھ لیں وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کیس رکھا۔ ایک بریرہ لونڈی ہے، میرے پاس آتی جاتی ہے، مجھے اچھی لگی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو خرید کے آزاد کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کرو۔ تو اتنی بات تھی، وہ بریرہ کسی اور کی لونڈی تھی۔ تو جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں آپ کو، لیکن ایک شرط ہے، ولا وہ ہمارا ہوگا۔ ولا کا مطلب یہ ہے کہ جو نسبت ہوگی اس کی آزادی کی وہ ہماری طرف ہوگی، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، کہ بھئی نسبت ہماری طرف ہوگی۔ تو اس پہ ام المومنین نے عرض کی اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ وہ یہ کہتے ہیں میں چاہتی ہوں اس کو خرید کے آزاد کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن اعتق، یہ آزادی کی نسبت اسی کی طرف ہوگی جس نے آزاد کیا ہوگا۔
تو تم تو خرید رہی ہو، تم خرید کے ہی آزاد کرو گی نا، تو اس لیے نسبت تمہاری طرف ہوگی اس کی، نہ کہ ان کی طرف جن سے تم خرید رہی ہو. وہ تو بیچ رہے ہیں اس کو، وہ آزاد تھوڑی کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ اصول بتایا الولاء لمن اعتق، لیکن آپ نے ساتھ ہی صحابہ کرام کو ایڈریس بھی کیا. آپ نے اس ایڈریس میں کہا کہ ما بال الناس یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، کہ لوگوں کا کیا حال ہے، ایسی ایسی شرطیں رکھ دیتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں. پھر آپ خود فرماتے ہیں سنو الولاء لمن اعتق، جو آزاد کرے گا ولا اسی کا ہوگا، نسبت آزادی کی اسی کی طرف ہوگی، کسی اور کی طرف نہیں ہوگی. ناظرین یہاں شروط کی آپ نے بات کی کہ اللہ کی کتاب میں کوئی وہ شرط لکھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عائد ہی نہیں کی، یہ کہاں سے لے آتے ہیں شرط؟ اب دیکھا جائے تو یہ کہاں سے شرط قرآن مجید میں تو نہیں الولاء لمن اعتق، آپ خود بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے بیان کو آپ فرماتے ہیں کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو ناظرین حسبنا کتاب اللہ، اس سے مراد صرف اللہ کی کتاب نہیں ہے. درایت کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں بھی سمجھا جائے کہ حسبنا کتاب اللہ سے مراد اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی کتاب کی روشنی میں ارشاد فرمائے ہوئے اقوال یا کیے ہوئے آپ کے افعال، یہ سب کتاب اللہ ہے. یہ درایت ہے، علماء نے اس کو ایسے ہی سمجھا ہے، تبھی تو حدیث کا تعلق بڑا گہرا ہے، علماء کا، فقہاء کا، مفسرین کا، محدثین کا، سب کا حدیث سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ حدیث کو چھوڑ نہیں سکتے. تو ناظرین یہی ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح حدیث کو آپ سمجھیے کہ اس میں روایت اور درایت دونوں پہلو بڑے روشن ہیں اور اس کی 5 کنڈیشنز میں ڈال دیے گئے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ حدیث کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. روایت کو ایک روایہ فی الحدیث اور ایک درایا فی الحدیث، یہ دونوں ہیں تو حدیث قابل قبول ہے. اگر حدیث میں درایت نہیں ہے، صرف روایت ہے، تو پھر فقہ کس کام کی، وہ فقہ ہے ہی نہیں. اور اگر فقہ ہے لیکن اس فقہ کے اندر درایت کا وہ مفہوم نہیں ہے کہ جس میں ایک ایک راوی کو پرکھا جائے، سند کے بارے میں بھی، ٹیکسٹ کو بھی، متن کو بھی ٹٹولا جائے اور سب کو کولیٹ کر کے ایک صحیح حدیث کو باہر نکالا جائے اور پھر اس سے صحیح استنباط کیا جائے، تب تو جا کے وہ صحیح فقاہت بنتی ہے. اور اگر روایات ضعیفہ ہیں، وہاں پر نہ راوی کو دیکھا جا رہا ہے، نہ ٹیکسٹ کو دیکھا جا رہا ہے، بلکہ ضعیف روایت ہے، اس ضعیف روایت سے اگر کوئی مسئلے کو مستنبط کرتا ہے تو یہ بڑی کمزور اور ویک فقاہت ہے. اور ایسی فقاہت کو علماء نے صرف اس بنیاد پہ رد کر دیا کہ چونکہ اس کا سورس ویک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، اس لیے اس کو نہ فقہی مسئلہ کہیں گے اور نہ ہی یہ فقاہت نام کی کوئی مقام پا سکے گی، بلکہ اصل جو چیز ہے درایت کی، وہ وہاں پتہ چلے گی جہاں پر حدیث کو کھنگال کے اس کو نکالا گیا، ساری احادیث میں سے صحیح ترین حدیث کو نکالا گیا اور اس حدیث سے جو مسئلہ ڈیڈیوس کیا گیا، یہ ہے صحیح درایت. ناظرین محدثین ان سب چیزوں سے آگاہ تھے، اور انہی کی آگاہی کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج بے شمار فقہی مسائل ہیں جو الحمدللہ ہمارے علماء نے حدیث کی روشنی میں، اتھینٹک حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں. یہی فرض بنتا ہے عام پبلک کا بھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو جب بھی پڑھیں، جب بھی کسی فقہی مسئلے پر، عقیدے کے مسئلے پر عمل کرنا چاہیں تو پیارے نبی علیہ السلام کی اتھینٹک احادیث کو ہر اعتبار سے قبول کریں. اور جو بھی عالم
فقیہ کسی بھی مسئلے کو بطور ایک فتویٰ کے بیان کرتا ہے تو اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اس فتویٰ میں درایت کا ثبوت دیتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو، قرآنی آیات کے بعد نبی علیہ السلام کی احادیث کو پیش کرے، اسی سے مسئلہ کو ڈیڈیوس کرے، اور جو سائل ہے اس کی تسلی اسی چیز سے کرائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہی دین ہے۔ اور اسی دین کے لوگ خواہش مند ہیں کہ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عمل، آپ کا قول، آپ کا ارشاد ہماری اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی ہو تو پیش کیا جائے۔ ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف عقیدت ہے، محبت ہے، بلکہ اطاعت بھی ہے، یہ سب جذبے موجود ہیں۔ ناظرین، انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔